وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو میں ہمارے حاجی طیب صاحب، ان کے بھائی طارق بھائی اور ان کی پوری فیملی کو اتنا شاندار اجتماع، اتنی خوبصورت محفل سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج مجھے یوں بھی بڑی خوشی ہے کہ میرے استاذ محترم، بلکہ دو میرے اساتذہ یہاں جلوہ فرما ہیں، اور شیخ الحدیث حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کیا عظیم ہستی ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے ان سے کئی اسباق پڑھنے کی سعادت ملی ہے۔ علامہ نثار صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی الحمدللہ میں نے اسباق پڑھے ہیں۔ تو استادوں کی موجودگی میں یوں تو بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ چلے پہلے بھی یہی سکھاتے تھے، اب بھی کوئی غلطی کر لی تو انشاءاللہ یہ ہماری تصحیح کر دیں گے۔ اللہ ایسے علماء کا سایہ سلامت رکھے، مزید انہیں برکت نصیب فرمائے۔ مجھے وقت کا بھی اندازہ ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ہی اپنی بات کو پورا کر لوں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ آج جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنانی ہے، اس درود پاک کی فضیلت، اس حدیث پاک سے بہت خوبصورت دو تین باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ کچھ باتیں عقیدے کے لحاظ سے اور کچھ انشاءاللہ عشق کی باتیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بے شک، حدیث پاک کا مضمون ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی اس فرشتے کے پاس ایک ایبلٹی ہے، ایک اس کے پاس طاقت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت تک میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود پاک کو سن بھی لیتا ہے، اور سن بھی لے کر اس درود پاک پڑھنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم اس وقت کراچی میں ہیں، ہم یہاں سے درود پڑھیں، فرشتہ نبی پاک کے روضے کے باہر گویا دربان موجود ہے۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ، افریقہ، کہیں سے بھی کوئی درود پڑھے، وہ فرشتہ درود سن لیتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے وہ میری بارگاہ میں درود کیسے پیش کرتا ہے؟ ھذا فلان ابن فلان قد، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب دو باتیں بڑی اہم ہیں، مجھے یہ بتائیے، ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت گھر ہے، اللہ ان کے گھر، اگر کوئی دربان، کوئی چوکیدار، کوئی میسنجر کھڑا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہوگا کہ دربان سے زیادہ پاورفل شخص گھر کے اندر ہوگا۔ اس کا دربان ہے، یہ اس کا چوکیدار ہے، یا اس کو پیغام دینے والا ہے۔ اب جب وہ فرشتہ جو نبی پاک کی قبر منور پر موجود ہے، اس کی لسننگ پاور، اس کی سماعت کی قوت کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی درود بھیجے وہ فرشتہ درود کو سن لیتا ہے۔ تو جب فرشتے کی لسننگ پاور، قوت سماعت کا عالم یہ ہے، تو جس در کا دربان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اور آپ جو یہ صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام، تو یہ عقیدہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور پھر ایک اور بات، صرف سنتا نہیں، ایک تو سننا ہے، دوسرا وہ ریکگنائز کرتا ہے، پہچانتا ہے کون پڑھنے والا ہے۔ ایک آ گئی ہے موبائل فون میں بھی، فون کرنے والے کا نام آ جاتا ہے کالر آئی ڈی کے ذریعے، مگر ٹھیک ہے، اس ٹیکنیک کو بھی سینکڑوں سال لگے، مگر آج تک کوئی ایسی سائنٹیفک ایجاد نہیں ہوئی کہ جس کی کال آئے اس کے والد کا نام بھی پتہ چل جائے۔ مگر فرشتہ بندے کا نام بھی پہچان لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے۔ پھر وہی بات، فرشتے کے علم کا عالم یہ ہے جو دربان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میرے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سیدی اعلیٰ حضرت ایسے نہیں لکھتے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ہو گئی۔ اب درود پاک تحفہ کتنا بڑا ہے، نعمت کتنی بڑی ہے، عشق والی بات زندگی میں جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہوں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں، اور جب آپ کو کوئی شخص آ کر بتائے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس پرسنالٹی کے پاس آپ کا ذکر ہوا ہے، آپ کا نام لیا گیا ہے، سچ بتاؤ کیسا لگتا ہے؟
ہیں مثال کے طور پہ پیر و مرشد سے سبھی کو پیار ہوتا ہے، جو بھی آپ کے پیر و مرشد ہیں. کوئی آ کر کہے یار میں آپ کے پیر و مرشد کے پاس گیا تھا، آپ کا ذکر ہو رہا تھا، بندے کی طبیعت ہری بھری ہو جاتی. واقعی کے بعد اچھا بتاؤ نا کیا بات ہوئی، دوبارہ 2-3 بار سنتا ہے انسان، کہتا ذرا دوبارہ بتاؤ کیا کہا پیر صاحب نے. اچھا میرا نام لیا گیا، کوئی موضوع کیا تھا. اچھا لگتا ہے انسان کو جس کی رسپیکٹ ہو. اب میرے استاد موجود ہیں اور مجھے کوئی آ کر کہے کہ صاحب کے یہاں آپ کی بات ہو رہی تھی، تو اپنی تو دل کی کلیاں کھل جائیں گی نا کہ استاد صاحب نے یاد کیا ہے. تو یہ شاگرد استاد کا رشتہ ہوتا ہے، پیر مرید کا. اور بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن سے بڑی محبت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ وہ ادھر درود پڑھے، ادھر فرشتہ تمہارا نام نبی پاک کے دربار میں لے. نہ صرف میرا نام لے بلکہ میرے والد کا نام بھی لے. ایک بار درود پڑھوں 1 بار نام لے، 100 بار درود پڑھوں 100 بار نام لے. ہر روز اگر حاضری لگانی ہے، روز دربار مصطفیٰ میں نام پہنچانا ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑے بیوروکریسی کے دفتر میں جاتے ہیں نا لوگ، تو باہر جو پیون ہوتا ہے اس کو ایک پرچی لکھ کے اپنا نام لکھ کے دیتے، خالی صاحب کو نام پہنچا دو، بس باقی صاحب کو پتا ہے، وہ کسی طرح نام پہنچا دو میں آیا ہوں. دنیا میں کسی بڑی شخصیت کے پاس نام پہنچانے کے لیے سورس لگانا ہے. شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں نام پہنچانا کتنا آسان کہ درود پاک پڑھی جاؤ، کثرت سے پڑھی جاؤ. مبارک ہو انہیں جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں. اور یاد رکھنا، جب کسی دروازے پر ایک فقیر بار بار جائے نا، آپ کے گھر پہ بھی کوئی فقیر بار بار آئے نا، آپ کہتے ہیں روز ہی آتا ہے، اس کا کام کر دو بھائی، یہ روز پرانا فقیر ہے. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. بن جاؤ نا ایسے سائل کہ روز ہی حاضری لگ رہی ہو. کبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ یہ غلام روز ہمیں یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کا کام کر دیتے ہیں. تو خدا را فضول باتوں سے بچ کر، آج کل بہت بڑا ٹائم ہمارا سوشل میڈیا لے رہا ہے. موبائل فون نے ایسا لگتا ہے ہمارا فیملی ٹائم بھی لے لیا، ہمارا آرام کا ٹائم بھی لے لیا، ہمارا عبادت ٹائم بھی لے لیا، قرآن ٹائم بھی لے لیا، ذکر و اذکار ٹائم بھی لے لیا. بالکل ایسے غرق ہو گئے ہیں موبائل میں، اور نہ جانے کتنے گھنٹے چلے جاتے ہیں. نہ کرے ایسا. زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، بعد ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا ہمیں. اسی زندگی میں جنت بنانی ہے، اسی زندگی میں ہی درود بھی پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرنے ہیں، علم بھی حاصل کرنا ہے. تو کچھ ان چیزوں سے بچیے اور اپنی زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو شامل کیجیے. اور واللہ آپ اس کو اپنی زندگی کا پارٹ بنائیے، پھر اس کی برکتیں دیکھیں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کی جو لائف ہے نا وہ بڑی پرسکون ہونے لگ جائے گی. آپ فریش رہیں گے، آپ برڈن فری ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ نیت کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آج میں نے ایک ایسی ڈیزیز کے بارے میں بات کرنی ہے، ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنی ہے. بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں اور آج کل بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جناب اپنی خوراک میں اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر کے ہم اپنی بہت ساری ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کولیسٹرول پر بات ہوتی ہے، ڈائبیٹک پر بات ہوتی ہے، بلڈ پریشر پر بات ہوتی ہے. اور اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. دا موسٹ سینسٹیو آرگن ہماری باڈی میں اگر کہا جائے تو 2 ہیں، ایک ہارٹ اور ایک برین. اس کی زیادہ حفاظت کا ڈاکٹر کہتے ہیں. کھانے پینے کا بہت بڑا تعلق ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے. اب ہمیں ہارٹ ڈیزیز کا بڑا خیال ہے اور ہونا بھی چاہیے. اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنا ثواب کا کام ہے کہ میں صحت مند رہوں گا تو اللہ کی عبادت کر سکوں گا. تو اس نیت سے اپنی صحت کا خیال کریں. لیکن میں آج جس ڈیزیز کے بارے میں بتاؤں گا وہ ڈیزیز بھی ہارٹ ڈیزیز ہے، مگر یہ وہ بیماری ہے کہ عام کولیسٹرول اور بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری ایٹ دا لاسٹ ہارٹ اٹیک کر سکتی ہے اور جان لے سکتی ہے. یقیناً بڑا لاس ہے. مگر جس بیماری کی میں بات کر رہا ہوں اگر یہ دل میں رہا، یہ دل میں بیماری رہی تو یہ ایمان لے سکتی ہے. تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں میرے بھائیوں کہ جو ایمان کو برباد کر سکتی ہیں. انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ ہماری بڑی فکر، بڑا خیال ان ڈیزیزز، ان بیماریوں کی کیور میں تو ہے کہ جو میری صحت خراب کر سکتے ہیں. کریں اس کی فکر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو میرا ایمان برباد کر سکتی ہیں بیماریاں، جو عادتیں، جو برائیاں، اس کے بارے میں معلوم ہے. پہلے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، پہلے ڈیبیٹ کرتے ہیں، پھر اویئرنیس آتی ہے تو بچتے ہیں، اس کی کیور ڈھونڈتے ہیں، اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں. کس چیز سے ہوتی ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ہو گئی ہے تو پھر علاج کی طرف جاتے ہیں. مگر جو بیماریاں جس کو باطنی بیماریاں کہا گیا، اور احادیث میں اور قرآن پاک کی آیات میں اس کا صراحتاً تذکرہ موجود ہے، نہ اس کی پریکاشنز کسی کو پتا ہے، نہ اس کے سمٹمز پتا ہے، نہ اس کی کیور پتا ہے. کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، ہونے کے بعد علاج کیا ہے، بچے کیسے. Nobody talks about it. کوئی بات بھی نہیں کرتا.
میرے پاس وقت چونکہ تھوڑا ہے، ورنہ میں تو آپ کو خالی لسٹ بتاتا جاؤں کہ کون کون سی بیماریاں ہیں، پھر اس پر الگ الگ بات کرنی پڑے گی کہ اس بیماری کو کیسے ہوتی ہے، اس کے بچیں گے کیسے۔ میں آج ایک بیماری کی بات کرتا ہوں، اور وہ بیماری ایسی ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید میجورٹی، اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس بیماری کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا، تاجر تھا، اور بلکہ نہیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کے برابر میں ایک تاجر بیٹھا تھا، اور اس کے برابر میں ایک فقیر بیٹھا تھا، بڑا غریب۔ وہ بزرگ دیکھ رہے تھے، تو فقیر نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ، بھوکا ہوں، آج مجھے فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے اور فلاں قسم کا میٹھا کھانا ہے۔ اب فار ایگزامپل وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، مجھے چکن بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے۔ آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دیا جائے گا، لیکن ابھی توجہ بیان کی طرف رکھیں۔ تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے، مثال دے رہا ہوں ایگزامپل کے طور پہ، چکن بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے۔ وہ تاجر کیا کہتا ہے؟ تاجر نے اپنے دل ہی دل میں اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کیا، یہ مجھے سنا رہا ہے، یہ اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے، اس کو کھانا ہے، یہ چاہ رہا ہے میں سن لوں اور اس کو یہ والا کھانا کھلا دوں، یہ جتنی بھی کر لے دعا، میں نے اس کی ہیلپ نہیں کرنی۔ وہ دعا کر رہا ہے، یہ بدگمانی کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر وہ فقیر دعا کر کے ادھر ہی سو گیا، تاجر بھی عبادت کر رہا تھا، فقیر بھی لیٹ گیا، بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آفٹر فیو منٹس، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص مسجد میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال تھا، اس پر کپڑا رکھا ہوا۔ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، تاجر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ تھال لے کر آیا اور اس نے اس فقیر کو اٹھایا، بھائی اٹھیے۔ وہ بیچارہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، کہا یہ کھانا کھا لو۔ جب تھال سے کپڑا ہٹانا تو اس میں گویا وہی کھانا تھا جس کی وہ دعا کر رہا تھا، چکن بریانی، مثال کے طور پر، ایگزیکٹلی کھانے کی قسم نہیں لکھی میں سمجھانے کے لیے، اور وہی حلوہ موجود۔ آپ تاجر شاکڈ، بزنس کمیونٹی سے تعلق تھا، اس نے اس بندے کو پکڑ لیا، کہا یار تم اس بندے کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر تم اس کے لیے کھانا کیوں لائے اور یہی والا کھانا کیوں لائے؟ کہتا میری کہانی بھی بہت بڑی ہے۔ کہا میں مزدور آدمی ہوں، روزانہ مزدوری کرتا ہوں، غریب آدمی ہوں، کئی دنوں سے میرے بچوں نے مجھے فرمائش کی تھی، ابو کبھی تو ہمارے گھر میں چکن بریانی اور گاجر کا حلوہ بننا چاہیے۔ آج تھوڑے پیسے اچھے ہوئے، گھر گیا، بیوی کو پیسے دیے کہ بچے کئی دنوں سے فرمائش کر رہے ہیں، تم بھی یہ کھانا بنا دو۔ کہتے ہیں کھانا بنایا میری بیوی نے، بیوی کھانا بنانے لگی، میں سو گیا، آنکھیں بند ہوئی، میری قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے محلے کی مسجد میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس نے اسی کھانے کی فرمائش کی ہے جو تمہارے گھر میں بنا ہے، تم جاؤ اور اس کو جا کر کھانا کھلاؤ، اور اپنی خواہش کے مطابق اس نے کھانا کھانا ہے، باقی وہ تمہیں واپس کر دے گا۔ اللہ تیرے لیے بچے ہوئے کھانے میں برکت عطا فرمائے، اور سنو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ہوا بھی یہی، اس غریب آدمی نے، اس فقیر نے اس تھال میں سے تھوڑا ہی کھانا کھایا، باقی اسے دعائیں دے کر واپس بھیج دیا۔ اب وہ جو بزنس مین تھا نا، وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا کہ یہ ہوا کیا، میرے برابر میں یہ بندہ دعائیں کر رہا تھا، میں اس کو نیگیٹو سمجھتا رہا، ریاکار سمجھتا رہا، اس کو مجھے سنانے والا سمجھتا رہا، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی کو خواب میں جا کر اس کو بھیجا۔ اب تھا تو پیسے والا، کچھ پیسے والے تو ہر چیز کو سمجھتے پیسے سے ہو جائے گا نا، کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے۔ کہا یار یہ بتاؤ کھانا کتنے میں بنایا ہے؟ مزدور آدمی تھا، سمجھا تھوڑے بہت پیسے دوں گا، تو کہا اتنا خرچہ ہوا، مثال کے طور پہ اس نے کہا 1000 روپے خرچہ ہوا، کہا میں تمہیں 2000 دیتا ہوں، یہ جو تمہیں ثواب ملا ہے نا، اس میں تھوڑا حصہ مجھے بھی دے دو۔ کہتا ہے نہیں ثواب، یہ نیکی تمہیں کیسے دے دوں؟ کہتا ہے 5000 لے لو، مثلا اس زمانے کی کرنسی۔ کہتا ہے نہیں، کہ 10,000 لے لو، 20,000 لے لو، کیونکہ اس کو تو ایک آئی نعمت سامنے سے جا رہی تھی نا۔ وہ منع کرتا رہا، آخر پتہ ہے اس مزدور نے کیا کہا؟ کہ سارے جہان کی دولت دے دو، یہ نیکی کیسے دے دوں؟ آقا نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اس واقعے کو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں، یہ روض الریاحین نامی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب وہ تاجر نادم پریشان ہو کر چلا گیا، کیا پرابلم تھی، کس بیماری کی طرف میں نے توجہ دلانی ہے؟ یہ جو بدگمانی ہے نا، یہ جو نیگیٹو اپروچ ہے، ہر کسی کے بارے میں ہم برا سوچتے ہیں، ہر کسی کی بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کا مائنس پوائنٹ ہی ذہن میں کیوں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو،
بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اب غور کیجیے، اتنا سوچتے ہیں، اتنا نیگیٹو اپروچ. دو قسم کے گمان ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ایک ہے حسن ظن، ایک ہے بدگمانی. اور ایک اتنا خوبصورت سینٹنس ہے، اتنا پیارا جملہ ہے بزرگوں کا، آج اگر یاد کر لینا تو میں سمجھوں گا میرا بیان وصول ہو گیا. وہ جملہ دل میں بسا لو. حسن ظن میں کوئی شر نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. پازیٹو سوچا کریں، حسن ظن رکھیں. کوئی نہ کوئی ایسا معنی نکالنے کی کوئی وجہ ہوگی. اب ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے بھائی بیٹھے ہوں کہ مولانا صاحب بیان تو صحیح کر رہے ہیں لیکن میں کدھر بدگمانی کرتا ہوں. ہاں، میں تو بدگمانی نہیں کرتا. چلے میں کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں نا آپ کو، پھر چیک کر لیتے ہیں. لیبورٹری ٹیسٹ کراتے ہیں نا کہیں جا کر کے، بھائی کولیسٹرول ہے کہ نہیں، بلڈ پریشر ہے کہ نہیں، شوگر ہے کہ نہیں. چلیں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کسی دوست کو فون کیا، نہیں اٹھایا فون. پہلا گمان دماغ میں کیا آیا؟ ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے، ابھی کدھر فون اٹھائے گا، اپنا مطلب ہوتا ہے تو فوراً فون کرتا ہے. دوسرا فون کیا تھوڑی دیر بعد، نہیں اٹھایا. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا مطلبی آدمی ہے. دوسرے فون کال بیک بھی نہیں کی، اتنی دیر ہو گئی کال بیک نہیں کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اگر سو رہے ہیں تو فون اٹھا لیتے ہیں؟ نہیں اٹھا پاتے نا. واش روم میں ہوتے ہیں تو فون تو نہیں اٹھاتے نا. نماز پڑھ رہے ہیں تو فون نہیں اٹھاتے نا. ابھی اس وقت میرا بیان سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، میرے جیب میں بھی ہو سکتا ہے فون ہوگا بج رہا ہو، اور کوئی سوچ رہا ہو جناب بڑے آدمی ہو گئے ہیں، مبلغ بڑے ہو گئے نا، فون تھوڑی اٹھائیں گے. اب میں بیان کر کے ثواب کما رہا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ قبول کر لے، اور وہ بدگمانی کر کے حرام کا گناہ کما رہا ہے. یہ وہ بیماری ہے. پتہ ہے بہت سارے گناہ وہ ہیں کہ جس کے لیے پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. جھوٹ بولنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے نا، غیبت کرنے کے لیے کسی کے سامنے غیبت کریں گے، بد نگاہی کے لیے کوئی ایسی بے پردہ عورت یا جو بھی معاملہ، بہت سارے گناہوں کے لیے پارٹنر چاہیے، کوئی بندہ چاہیے سامنے. بدگمانی وہ حرام کام ہے کہ کوئی بھی نہ ہو، آپ اکیلے کمرے میں سوچتے رہے ہاں یہ بھی ایسا غلط آدمی ہے، 2 نمبر کا کام کرتا ہے، اور اپنے دل میں جماتے رہیں. میٹر چل رہا ہے گناہوں کا. ہاں یہ ضرور ہے کہ دل میں خیال آتے ہی حرام گناہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم جس طاقت کو نہیں اٹھا سکتے وہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. دل میں خیال آنے پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر زبان سے بھی اظہار کر لیا، دل میں خیال کو جما لیا، مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہی ہوگا یہ ہے ہی ایسا، تو یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام. علماء فرماتے بدگمانی خبیث دل سے پیدا، برا گمان جو ہوتا ہے نا خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. اپنے دل کا علاج کرو کہ ہر بار میں نیگیٹو کیوں سوچتا ہوں. اچھا مثال کے طور پر یہ محفل ہی ہے، شادی کی محفل ہے، نعت خوانی کی، کسی کو بلایا وہ نہیں آیا. ہم نارملی کیا سوچتے ہیں؟ دیکھو یہ نعت خوانی ہے نا، یہاں تھوڑی آتا ہے، فنکشن میں بلاتا تو پہلے پہنچ جاتا. ہو سکتا ہے وہ کسی جائز وجہ سے نہیں آیا. اگر آپ نے بدگمانی کی تو آپ کو حرام کا گناہ مل گیا. کیوں سوچتے ہیں ہم کسی کے بارے میں؟ اب اس کی مثالیں سوچتے جائیں. گھر پہ جائیں گے، بیل بجائیں گے، گھر میں سے جواب آ جائے نہیں ہے، نہیں اندر ہی ہوگا، جھوٹ بول رہا ہے. وہ جھوٹ بولے نہ بولے، آپ نے کر لی بدگمانی. اتنا برا حال ہے کہ کوئی بیچارہ حج کو جائے، عمرے کو جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا میں رو رہا ہو نا، لوگ دکھانے کے لیے رو رہا ہے، کیا پتا اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں. نعت خوانی میں رو رہا ہے، کہتے ہیں نہیں اس کا تو کام ہی یہی ہے، کاروبار تو دیکھو اس کا 2 نمبر کا کاروبار ہے، کیا نعت خوانی میں رو رہا ہے. استغفر اللہ. آپ سوچئے ہم کیوں ہماری سوئی نیگیٹو سے ہی سٹارٹ کیوں ہوتی ہے. کاروبار میں برابر میں کوئی دکان کھولے اور اس کا دکان چل پڑے، اور سر پہ بیچارہ ٹوپی ووپی رکھتا ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، ہاں بھائی یہ کوئی وظیفہ لایا ہے لگتا ہے، میری دکان کی طرف رک کر کے پھونکتا رہتا ہے، میرے پاس گاہک نہیں آتا، اس کے پاس چلا جاتا ہے. وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی بیان سن لیا بیچارے نے، ذکر و اذکار شروع کر دیا، وہ روز اپنے درجے بڑھا رہا ہے، اور ہم بدگمانی کر کے اپنے لیے حرام کا میٹر چلا رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے. عمرے پہ جائیں تو بولے کہاں سے پیسے آتے ہیں، کیوں جاتا ہے بار بار مدینے؟ ہو سکتا ہے کوئی ادھر بھی کاروبار کرتا ہوگا. ارے بھائی وہ کاروبار کرے تو بھی جائز ہے، وہ مدینے جائے، نبی پاک بلا رہے، تمہیں پرابلم کیا ہے؟ حج کو کوئی ہر سال جائے، ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچئے. اچھا اس میں ایک اور پرابلم بتاؤں. یہ بدگمانی وہ گناہ ہے جس سے دنیاوی بیماری بھی ایک پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ڈپریشن ہے، وہ بے سکونی ہے. مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، نیند نہیں آتی یار، میں بہت سوچتا رہتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے یا تو کسی کی بدگمانی دل میں پال لی ہے، یا آپ کو حسد ہو گیا ہے، کیونکہ آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اللہ اسے ترقی دیتا رہتا ہے، آپ کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے نوازے. ہمیں کیوں پرابلم ہے کسی کی ترقی سے؟ ہمیں کوئی نیا گھر لے لے ہمیں ٹینشن، کوئی نئی گاڑی، ابھی تو لی تھی گاڑی، ایک اور لے لی، ارے یار ابھی پرانے تھوڑے دنوں پہلے نیا فون لیا تھا، پھر لے لیا.
اللہ اسے دے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، آپ کو کیوں پرابلم ہے؟ خدا را پازیٹیو رہیں. اگر آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ ریلیکس رہنا چاہتے ہیں، آپ اچھی نیند سونا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کا بھلا سوچیں، لوگوں کے لیے پازیٹیو سوچیں. یہ حرام، جہنم، یہ حسد اور بدگمانی انسان کو بے قرار کر دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے انگریزی میں حسد کو جیلسی کہا جاتا ہے. آگ ہے. احادیث میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ حسد کرنے والا اپنے دل میں دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلے گا. یہیں سے آگ لگ گئی اس کو، کیونکہ وہ ترقی کر رہا ہے، اس کو پرابلم ہو رہی ہے. بڑا خوبصورت جملہ بزرگ کہتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ سب کے لیے اچھا ہی سوچو نا. کوئی کہے یار اس نے گھر لے لیا، اللہ اس کو اور دے. ارے اس نے گاڑی لے لی، اللہ اس کو اور دے. اس کا نام بڑا مشہور ہو گیا، ہمارے محلے میں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ساری دنیا میں کیسے مشہور ہو؟ اللہ نے عزت دی ہے نا، آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بے سکونی کی طرف لے جاتی ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے، حسد ایمان کو اس طرح برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے. آپ سرکے کو ڈالیں شہد میں، شہد کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایمان برباد کرنے والی بیماری حسد ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. آپ اگر ابھی سردیوں کے دن دوست مل کر لکڑیاں جلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے؟ لکڑیاں ختم. سارا دن نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، ذکر بھی کیا، شام کو آ کے حسد کیا، ساری نیکیوں کو لگا دیا آگ. کمال ہے یار. ان بیماریوں کو سمجھیں، اور یہ بڑی باریک بیماری ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ حسد اور بدگمانی یہ بھائی بھائی کو ہو جاتا ہے، بہن کو بہن سے ہو جاتا ہے. اتنی باریک بیماری ہے یہ، رشتہ داروں میں ہو جائے گا، دوستوں میں حسد ہو جائے گا. ساتھ کھاتے پیتے ہوں گے، ایسی محبت سے ملتے ہوں گے، ارے بھائی کیا حال ہے، خیریت سے، کھانا وانا تو کھاؤ. اس کے دل میں اتنا حسد ہوگا اس کے لیے کہ اس کی ترقی نہیں دیکھی جا رہی. نہ کریں ایسا. اور یہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا جس کے بارے میں حسد ہے یا جس سے بدگمانی ہے. اللہ نے اگر اسے ترقی دینی ہے، اسے ترقی پانی ہے، بربادی آپ کی ہونی ہے. تو آج اس بیماری کو پہلے ڈائگنوز کریں. اب میں آپ کو ڈائگنوز کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. سوچیے، میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں. زندگی میں کوئی آپ کے ایسا شخص ہے، غور کریں، سارے بھائی غور کریں، جو مجھے لائیو سن رہے ہیں وہ بھی غور کریں. آپ کی فیملی میں، اچھا یہ بتا دو، حسد یا بدگمانی نارملی اسی سے ہوتی ہے جس کو جانتے ہیں. جس کو نہیں جانتے، مجھے برازیل کے کسی تاجر سے تھوڑی حسد ہوگا، جانتا ہی نہیں اس کو. بھائی آپ کے کولیگز میں، آپ کے دوستوں میں کوئی ہوگا، آپ کی فیملی میں کوئی ہوگا، آپ کے پڑوسیوں میں ہوگا، آپ کی مارکیٹ کا کوئی ہوگا. اسی طرح کے لوگ، آپ کا دعوت اسلامی والے ہیں تو ہمارے ماحول میں بھی ہو سکتا ہے، نعت خوان ہیں، بیان کرنے والے ہیں، آپس میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نارملی ایک ہی فیلڈ والوں کے درمیان زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کا میرے سامنے کوئی ذکر کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، مجھے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ہم بندہ بولتا ہے یار اس کی بات کیوں کرتے ہو، کوئی اور بات کرو نا، اس بار بار اس کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ بات پلٹنے کی کوشش کرتا ہے. اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ. دل میں کوئی پرابلم ہے جب بھی تو آپ کو اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی ہے. ایک ٹیسٹ غور کریں، آپ سب غور کریں اگر کسی کا ہے ایسا. دوسرا، جب بھی اس کو کوئی ترقی ملتی ہے نا، ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور گھر، ایک اور فیکٹری، اچھا اس ملک کا بھی ویزا لگ گیا اس کا، ادھر جا رہا ہے، پھر ٹریول، پھر عمرہ. کمال ہے یار، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تیسرا ٹیسٹ، جس سے پرابلم ہوگی نا، کب خدا نہ خواستہ اس کو زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے، اس کی گاڑی لگ جائے، اس کی اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فیکٹری میں آگ لگ جائے، چوٹ لگ جائے، جب بھی اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے نا، آپ کے دل میں خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا. اچھا میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. سوچو یار کتنا گندا دل ہے اس کا جو کسی مسلمان کی تکلیف میں خوش ہو رہا ہے. یہ خود ٹیسٹ کرنا ہے. کسی سے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ کو کس سے حسد ہے، کوئی آ کے نہیں بتا سکتا آپ کو کس سے بدگمانی ہے. یو ہیو ٹو چیک یور سیلف. آپ کو خود چیک کرنا ہوگا اپنے بارے میں، اس لیے چیک کرنا ہوگا کہ کہیں اندر رہ کر میرا ایمان برباد نہ کر دے. اور میں یقین کریں، اگر بہنیں مجھے سن رہی ہیں، یہ اسلامی بہنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اب اگر یہ چیک ہو جائے نا، کوئی بات نہیں، چیک کریں، گھبرائیں نا. اس سے بیماری ہوگی، پتہ چلے گی تو علاج ہوگا. میں علاج بھی بتا رہا ہوں آپ کو، بیان اختتام پہ لے جا رہا ہوں. میں بہت فاسٹ چل رہا ہوں، ورنہ اس موضوع پہ تو میں بہت بات کر سکتا ہوں. اگر یہ چیک ہو جائے کہ ہاں یار مجھے فلاں رشتہ دار سے یا فلاں دوست سے یا فلاں میرے پڑوسی سے یا فلاں سے ہو گیا حسد، اس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، اس کی ترقی اچھی نہیں لگتی، کوئی بات نہیں، پتہ چل گیا نا، ٹھیک ہے. اب میں علاج بتاتا ہوں. سب سے پہلا علاج، بلکہ ہر بیماری، دنیاوی بیماری کا بھی علاج ہے، باطنی بیماری کا بھی علاج ہے. اور وہ علاج کیا ہے؟ اللہ سے دعا کریں. الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے نا. یا اللہ تو نے ہی میرا دل بنایا ہے،
کمزور ہوں، آ گیا ہے حسد ہے۔ اے اللہ میں بدگمانی میں گرفتار ہو گیا ہوں، میرے مالک اندر تکبر بھی آ گیا ہے، مولا گناہ گار ہوں، ریاکار بھی بن گیا ہوں، مگر تو خالق ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، کرم کر، گناہ گار آدمی ہوں، ان بیماریوں کو نکال دے میرے دل سے، میرے دل کو پاک کر دے ریاکاری سے، حسد سے، تکبر سے، بغض سے، مسلمانوں کے لیے نیگیٹو سوچنے سے مولا پاک کر دے۔ یہ بیماریاں لے کر میں قبر میں نہیں جانا چاہتا۔ دعا تو کرو نا اللہ سے، پیسوں کی دعا کرتے ہو، کاروبار کی دعا کرتے ہو، گھر کی، پلاٹ کی، بچوں کی، امتحان کی، میں نہیں کہتا نہ کرو، یہ بھی دعائیں اللہ سے کرنی ہے، اور کس سے مانگیں گے؟ مگر یہ دعائیں کیوں نہیں کرتے کہ اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے؟ کونین کے والی نبی پاک کی دعائیں تو پڑھیں یار، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ آقا سے بڑا شکر گزار کون ہے؟ مگر پھر دعا کرتے اللہ مجھے مدد کر، میری تیرا شکر بھی کروں، تیرا ذکر بھی کروں، تیری بہترین عبادت بھی کروں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ نبی پاک کی دعائیں تو دیکھیں، اللہ سے اللہ ہی کی عبادت پر مدد مانگا کرتے ہیں۔ ہم بھی تو مانگے نا کہ اللہ مجھے تیرا عبادت گزار بنا، مجھے تیرا پسندیدہ بندہ بنا۔ پہلا علاج۔ دوسرا علاج یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اینٹی بائیوٹک ہے۔ ہاں، انجیکشن میں درد ہوتا ہے نا، یہ انجیکشن ہے، سمجھ لو کہ اگر کسی سے حسد ہو گیا ہے نا، اور میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ کر لو گے تو نکل جائے گا، بدگمانی ہو گئی ہے نا کسی کے بارے میں، آپ اسی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی کی خوبصورتی سے حسد ہے، یار اتنا اچھا دکھتا کیوں ہے، یا کسی کے پیسوں سے حسد ہے، کسی کی آواز سے حسد ہے، کسی کی شہرت سے پرابلم ہو گئی ہے، کسی کے کاروبار سے پرابلم ہو گئی، جس چیز سے پرابلم ہے نا، اللہ سے دعا کریں اللہ اس کے کاروبار میں اور برکت ڈال۔ بڑی بھاری ہے یہ دعا۔ آپ بولو گے یار مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں میں ہی دعا کروں۔ ہاں بھائی، درد تو ہوتا ہے نا دوائی کھانے میں، تھوڑے دن کی بات ہے، پھر پتہ کیا ہوگا، آپ کہیں گے نہیں اللہ اس کو اور خوبصورتی دے، اس کو اور اس کی آواز میں برکت دے، اس کی شہرت میں اور اضافہ کر۔ پہلے مشکل لگے گا، تھوڑے دنوں بعد کیا ہوگا، کوئی کہے گا یار پتہ چلا اس کا کاروبار اور بڑھ گیا، تو آپ کا دل جواب دے گا میں بھی تو دعا کرتا ہوں، بڑھنا ہی ہے نا۔ اب آپ جب دعا کر رہے ہوگے نا تو دل سے یہ چیزیں صاف ہونا شروع ہوں گی۔ تیسرا ایک اور علاج، پھر بیان ختم۔ وہ کیا ہے کہ جس سے حسد ہے نا، یا جس سے پرابلم ہے، اس سے ملاقات کریں اچھے انداز میں، اور اس کو پیارا سا اچھا سا تحفہ دیں۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے تہادو تہابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ آپ بولو میرے کو منہ اچھا نہیں لگتا اس کا، اس کو تحفہ کدھر سے دوں؟ یہی تو امتحان ہے۔ اچھا یہ بول کے مت دینا تیرے سے حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لایا ہوں، تو اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے، اس کو نہیں بتانا ہے۔ ہاں، اچھی ملاقات کریں، اچھا سا تحفہ دیں، دعائیں دیں، انشاءاللہ یہ دل سے چیزیں دور ہو جائیں گی۔ تو بہرحال آج اس مختصر بیان میں یہ بات کرنے آیا تھا کہ اپنے دل پر پلیز غور کریں۔ بہت ساری نیکیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اور کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر دل میں ان گندگیوں کو پالا ہوا ہے۔ اور یہ دل میں گندگیاں پتہ ہے نقصان کیا کرتی ہیں؟ بعض لوگ کہتے بھی ہیں قرآن پڑھتا ہوں وہ چاشنی نہیں ملتی، نمازیں پڑھتا ہوں سجدوں کی وہ لذت نہیں ملتی، دعا میں مجھے رونا نہیں آتا، میرے اندر وہ رکت نہیں آتی، کعبے کے سامنے چلا جاؤں پھر بھی وہ کیفیت نہیں بنتی۔ تو مجھے بتائیں نا، اگر دل میں یہ گندگیاں پالی ہیں، یاد رکھو عبادت کا جو نور ہے نا وہ پاک دل میں آئے گا نا۔ ایک پیالہ ہو، اس میں آپ تھوڑی سی گندگی بھی ڈال دیں اور میٹھا دودھ بھی ڈال دیں، بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ دودھ خراب ہو جائے گا نا، آپ پیئیں گے نہیں، کیونکہ اس میں گندگی پہلے سے ڈلی ہوئی تھی، دودھ کو خراب کر دیا اس نے۔ ہمارا بہت سارے اسلامی بھائیوں کا ایشو یہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، بہت سارا دودھ ٹھنڈا میٹھا عبادت کا ڈال رہے ہیں دل میں، مگر ساتھ ساتھ کچھ گندگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ان گندگیوں کی وجہ سے وہ ساری عبادت کا جو نور ہے نا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، چاشنی نہیں ملتی، رونق نہیں ہوتی، طبیعت میں وہ عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ آپ چاہتے ہو نا کہ ہر سجدہ آپ کے درجے بلند کرے، آپ چاہتے ہو کہ تلاوت کریں تو جی نہ چاہے قرآن بند کرنا، آپ ذکر و اذکار کریں تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ اگر ان رونقوں کو چاہتے ہیں تو پہلے دل میں جو گندگیاں ہیں اسے دور کریں۔ اللہ میرے دل کو بھی صاف کر دے، آپ کے دل کو بھی صاف کر دے، اور یہی دل کا علاج، یہی باطنی بیماریوں کے بارے میں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھایا جاتا ہے۔ مدنی چینل پر اسی طرح کے بیانات آتے ہیں، پلیز اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر مدنی چینل دیکھا کریں۔ آپ تو قریب رہنے والے ہیں، فیضان مدینہ آیا کریں، ایوری سیٹرڈے امیر اہل سنت بہت خوبصورت مدنی مذاکرہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں سننے سے اثر ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہے ابھی کافی لوگ جس طرح آپ سن رہے ہیں بہت اٹینشن کے ساتھ سن رہے ہیں، اور ہوپ فلی بہت ساری باتیں ریئلائز بھی کی ہوں گی، لیکن یہ بار بار اگر ریئلائزیشن چلتا رہے، بار بار اس طرح کے موضوعات سنتا رہوں گا تو میری عادت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں صاحب خانہ کو، آپ کی پوری فیملی کو بہت ہی خوبصورت محفل منعقد کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہاں واہ 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 مٹا قلب کی بے کلی غوث جو قسمت ہو میری پوری اچھی کر دے، جو قسمت ہو میری پوری اچھی کر دے، جو ہاتھ